آپ کی ملاقات ہوئی ہے, ہمیں ذرا بتا دیجئے گا. سوری, آپ کی بات ہوئی ہے ٹیلی فون کے اوپر, ملاقات بتایا جا رہا ہے کہ لا منسٹر کی ہوئی تھی, تو کیا کہا انہوں نے ناظرین کی سمجھ کے لیے کہ واقعی وہ ٹرول سے ڈر گئے, سوشل میڈیا سے ڈر گئے؟ مجھے نہیں لگتا کہ شاید وہ سوشل میڈیا کے اوپر موجود بھی ہیں, میں نے ان کا کوئی اکاؤنٹ نہیں دیکھا ایکس کے اوپر یا فیس بک کے اوپر یا کسی اور انسٹا وغیرہ کے اوپر. خاور, بہت بہت شکریہ. دیکھیں, حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ کتنے آرام سے یہ ایک ایسی تصویر پینٹ کی جا رہی ہے کہ جیسے یہ سوشل میڈیا کا پریشر ہے اور بڑا مشکل ہو جاتا ہے لوگوں کے لیے کام کرنا, اور شریف آدمی پھر کیا کرے. مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح 6 ججز نے اپنے خط میں لکھا کہ ہم نے حلف اٹھایا ہوا ہے کہ وداؤٹ فیئر اور فیور ہم کام کریں گے, تو اس فیئر کے اندر پریشرز بھی ہوتے ہیں. ہر قسم کا ڈر دباؤ جو ہے اس فیئر کے اندر ہوتا ہے جب آپ حلف اٹھاتے ہیں. تو میری جب بات ہوئی جسٹس ریٹائرڈ تصدق حسین جیلانی سے, انہوں نے بڑے دو ٹوک طریقے میں اور 2 ٹوک واضح کیا اس بات کو کہ وہ کسی پریشر میں نہیں تھے, نہ کسی کوئی گھبراہٹ تھی, نہ کوئی ڈر تھا, بلکہ انہوں نے واضح طور پہ یہ بات کہی کہ میں صرف اور صرف اونلی, انہوں نے ورڈ یوز کیا کانشنس, کہ اگر کوئی پریشر تھا اٹ واز اونلی مائی کانشنس, یعنی کہ صرف میرا ضمیر کا بوجھ مجھ پہ تھا اور کوئی بوجھ نہیں تھا, نہ کہیں اور کا پریشر تھا, نہ وہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں. بلکہ دلچسپ بات تو یہ ہے کہ عدلیہ کے کوڈ آف کانڈکٹ کے آج بھی اپنے آپ کو پابند تصور کرتے ہیں. ریٹائر ہونے کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں کہ میں عدلیہ کے کوڈ آف کانڈکٹ سے باؤنڈ ہوں, اس لیے میں میڈیا کی اپیرنسز بھی نہیں کرتا. سو ٹو دا لیٹر ہی از سچ اے پروفیشنل جج ود سچ انٹیگریٹی کہ وہ آج بھی اپنے آپ کو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ قدم پھونک پھونک کے رکھتے ہیں, اور اپنے لفظ کا چناؤ ہو یا اپنا ریاکشن ہو اس کے اوپر بڑے کانشیس ہیں. انہوں نے بڑا کیئرفلی مجھے ہر سوال کا جواب دیا, اس کے اندر کوئی غصہ نہیں تھا یا کوئی, میں نے ایک دم کوئی نی جرک ریاکشن نہیں دیکھا, بیکاز پچھلے کئی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت وقت ہو. اور بالکل صحیح آپ فرما رہی ہیں کہ انہوں نے بڑا ایک آرگومنٹ پیش کیا, ایک دلیل دی کہ یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے میں اپنے آپ کو علیحدہ کر رہا ہوں. چونکہ آپ اس سٹوری کے اوپر کام کر رہی تھی, آپ کی کچھ اور لوگوں سے بھی بات ہوئی جو کہ گرد جو جسٹس صاحب کو جانتے ہیں, تو کیا خبر ملی, کیا وجہ بنی, انہوں نے مشورہ کیا کسی سے یا پھر ظاہر ہے ایک ایشو بنا ہوا تھا اس کے اوپر کچھ نہ کچھ تو فیڈ بیک انہوں نے لیا ہوگا کسی نہ کسی جگہ سے؟ جی بالکل, ان جو قریبی ذرائع ہیں وہ یہی تصدیق کر رہے ہیں کہ نہ انہوں نے حامی بھری تھی ان ٹی او آرز کے حوالے سے, نہ ان میں کوئی رد و بدل ڈیمانڈ کیا تھا. ان کو یہ ٹی او آرز پڑھ کے سنائے گئے تھے واٹس ایپ کے اوپر وزیر قانون کی طرف سے, شیئر بھی کیے گئے تھے, مگر اس کے اوپر انہوں نے نہ حامی بھری نہ ان میں کوئی رد و بدل کیے جو ڈنکے کی چوٹ پہ, بلکہ آپ سوچیں کہ عدالت میں کھڑے ہو کر آپ کا پرنسپل لا آفیسر کلیم کر رہا ہے کہ ان سے چینجز بھی لیے اور اس کے بعد ان کی یہ آن بورڈ رہے. بے شک گفتگو شنید ہوئی, اس کے اندر اس سے کوئی انکاری نہیں ہے, گفتگو شنید ہوئی, اس کے اوپر بات چیت ہوئی, اس کے اوپر غور و فکر بھی کیا گیا, مگر کنفرمیشن کے حوالے سے اس کی تصدیق نہیں کر رہے ان کے قریبی ذرائع بھی, اور وہ کہہ رہے ہیں نا اس میں کوئی رد و بدل تھی. کنفرمیشن مہر صاحبہ, انہوں نے سیکریٹریٹ کے بارے میں کہ فیڈرل شریعت کوڈ جو ہے وہ ٹھیک رہے گا یا نہیں رہے گا, وہ وداؤٹ کنفرمیشن ہی وہ ڈسکس کر رہے تھے میرے خیال سے کمیشن کے سیکریٹریٹ کے حوالے سے, ہے نا؟ یہ تو حکومت کی رائے ہے نا, میں میڈم سے پوچھ رہا ہوں, کوشچن پوچھ رہا ہوں. حسن ایوب, انشاءاللہ اللہ آپ کو موقع دے گا, آپ بھی کسی دن اینکر کی کرسی پہ بیٹھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی 2 قسم کے انٹرویوز ہوتے ہیں. ایک انکوزیٹوریل انٹرویو ہوتا ہے جب آپ کو انفارمیشن, میں ان سے بات کر رہا ہوں مہر, بہت شکریہ. دوسرا ہارڈ ہٹنگ انٹرویو ہوتا ہے جدھر آپ کو دوسرے کو ذرا ایک بیک پوزیشن میں لانا ہوتا ہے. یہ انکوزیٹوریل گفتگو تھی, میں چاہ رہی تھی کہ ان کی بات ہو, مگر یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا خاور, یہ میں ضرور ایڈ کر دوں کہ وہ پریشان ضرور مجھے محسوس ہوا کہ جس طرح سے عدالت سے لے کے پریس کانفرنسوں میں جو دعوے کیے جا رہے ہیں وہ اس حوالے سے پریشان. اور مہر یقینی طور پر آپ نے جب ان سے پوچھا تو جو خط کے اندر بھی ہمیں جو وجہ بتائی گئی, اور جیلانی صاحب نے بڑا واضح لکھا کہ یہ وجہ ہے, یہ خط میں نے پڑھا اور اس خط کی بنیاد کے اوپر میری یہ رائے ہے, انہوں نے دے دی. بار بار انہوں نے مجھے کہا کہ ایک میں نے اصولی سٹینڈ لیا ہے لیگل آپشنز کو دیکھتے ہوئے اور لیگل اور کانسٹیٹیوشنل وے دیکھتے ہوئے. انہوں نے کہا کہ یہ اسٹیچوٹری باڈی ایک حاضر سروس کانسٹیٹیوشنل ججز کو بلا کر ان سے سوال جواب نہیں کر سکتی. یہ بات بھی میں نے ان سے پوچھی تھی, انہوں نے کہا کہ اگر اب آج بھی کمیشن بنے تو حاضر سروس ججز بیٹھیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے. تو ہی واز ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. ہی سیڈ میں نے اصولی سٹینڈ لیا, مگر میں اب اس کے حوالے سے مزید نہیں بولوں گا. یہ تو آئے روز اس طرح کے ریمارکس اور کامنٹس آتے رہیں گے, میں ہر ایک کا جواب نہیں دے سکتا. بالکل, بہت شکریہ مہر. اچھا چودھری غلام حسین صاحب, ظاہر ہے حکومت وقت کی طرف سے ایک جو بیانیہ بلڈ کیا جا رہا تھا, آپ کو یاد ہوگا جو پہلے دن پریس کانفرنس بھی کی تھی ہمارے محترم تاج صاحب نے,
وہاں پہ جو ہے فیض آباد دھرنا کیس کا پیراگراف 53 کا جو ذکر کیا گیا اس کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے. اپنی پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے یہ تو بتا دیا کہ میری ذاتی رائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مس جو کنڈکٹ بھی بن سکتا ہے وہ عدلیہ کو بتانا ہے, لیکن جو اندر بحث ہوئی جس کے اوپر بات ہوئی وہ نہیں بتائی تھی. تو اب یہ ایک بیان آ گیا ہے, ظاہر ہے انہوں نے بات کی, ایٹریبیوٹ کیا, اور ماہر نے ان کو بتایا کہ جب ان سے بات ہوئی تو براہ راست انہوں نے کہا کہ جی میں نے یہ فیصلہ اس بنیاد کے اوپر کیا. تو اس سب کے بعد جو ہے اٹارنی جنرل صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے, لا منسٹر صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے, یا حکومت وقت کے جو مختلف اسپوکس پرسنز ہیں ان کی طرف سے یہ جو تاثر بنانے کی کوشش کی گئی کہ جناب اعلیٰ ایز ایف کہ وہ بہت زیادہ پریشر میں آ گئے, اس کا ثبوت کوئی نہیں دیا کسی سطح کے اوپر. کوئی ٹیلی فون کال وہ بھی کہیں ریکارڈ کر لیتے یا کوئی اور کر لیتے, کسی جگہ کے اوپر بتا دیتے کہ یہ وجہ بنی کہ جناب اعلیٰ وہ پریشر میں آ گئے. خاور گورنمنٹ صاحب معاف کرنا, یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حد تک تو گورنمنٹ کا موقف ٹھیک ہے کہ انہوں نے ایک ٹیسٹ اپروول یا ہاں ضرور کی تھی کہ یس آئی ایم ولنگ ٹو ہیڈ دس کمیشن, تو پھر بات آگے چلی نا. ورنہ اگر آپ پہلے جملے پر کہہ دیں یار میں تو بیمار ہوں یا میری صحت نہیں ٹھیک تو کیپ می آؤٹ آف اٹ, تو اس طرح نہیں ہوا. بعد میں جو ڈیولپمنٹس ہیں اس پہ گورنمنٹ اپنی اب چونکہ سبکی محسوس کرتی ہے تو وہ ایک سوشل میڈیا کبھی کس کا کبھی ادھر سے ادھر سے اپنی جان چھڑانے کی کوشش. لیکن بنیادی جو بات میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی آنریبل, اور وہ ایک آنریبل ریٹائرڈ جج ہے, ان کی شہرت بھی ایک اچھے انسان کی ہے بالکل. تو ان کا جب بیٹا کہے کہ جی والد صاحب تسی اس کام نو رہ نہیں دیو, تو اس تو بعد بندے کو کی گنجائش رہ جاتی ہے.